हेलो, आज हम बात करने लगे हैं जियो टीवी पे लगने वाले तेरे बिन ड्रामे की, जिसका सीज़न 2 की आज फर्स्ट एपिसोड की डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करूंगी कि सीज़न 2 की फर्स्ट एपिसोड में क्या है। तेरे बिन ड्रामा इज़ अ रोमांटिक ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा है ये, जो अब्दुल्ला कादयानी और असद कुरैशी ने 7 लक्स स्टाइल एंटरटेनमेंट पर बनाया है। तेरे बिन 28 दिसंबर 2022 को आया था और 6 जुलाई 2023 को ख़त्म हुआ था और ये लोगों के दिलों पर राज कर गया ड्रामा। तेरे बिन ड्रामा जियो टीवी पर लगता था और इसका अब सीज़न 2 भी जियो टीवी पे ही लगेगा, जो 28 दिसंबर 24 को लग रहा है। इसकी फर्स्ट एपिसोड आप सब देख सकेंगे मेरे ही चैनल पर। मैं 28 दिसंबर 2024 को तेरे बिन का सीज़न 2 लगने वाला है, उसकी मैं आपको पहले ही बताने लगी हूँ कि सारा कुछ ड्रामे में होने के वाला है। इसकी फर्स्ट एपिसोड की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तेरे बिन में वहाज अली और यमुना जैदी मेन रोल प्ले कर रहे हैं और अवाम इनकी फर्स्ट एपिसोड सीज़न 2 को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेगी। लोगों ने यमुना और वहाज का नाम मिलाकर यमुनाज रख दिया है। यह ड्रामा सीज़न 2 रोमांस से भरा हुआ है। इस ड्रामे के सॉन्ग का नाम है क्या तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। ये ड्रामा तेरे बिन उर्दू हिंदी वॉइस में है। तेरे बिन ड्रामे के सीज़न 1 की एपिसोड 58 थी, लेकिन तेरे बिन सीज़न 2 की एपिसोड 60 हैं। आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है ये ड्रामा सीज़न 1 से भी ज़्यादा पसंद आने वाला है लोगों को। लोग इसको इस कदर पसंद करने वाले हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कहानी हैदराबाद में तरतीब दी गई है और इसका आगाज़ गांव के सरबरा मुर्तसिम से हुआ है। वहाज अली से होता है जब वो फसलों की कटाई में होता है। किसानों में से एक ने मातम करते हुए इन धमकियों के बारे में बताया जिससे वो परेशान हैं और रोशन ख्याली करते हैं इनके खेतों के लिए बढ़ते हुए खतरे के बारे में, जिसका नाम गांव में एक घटिया हरीफ है मलिक मुख्तार महमूद असलम और उसके घटिया बेटे मलिक ज़ुबैर का है। गांव का परीन होने के नाते मुर्तसिम सारी सूरत हाल पर ध्यान देता है और ये इसे काफ़ी डराता भी है। जब अपने लोगों की हिफाजत और इसकी यकीनी बनाने की बात आती है तो वो ज़िम्मेदार होने के साथ साथ बेरहम भी जाना जाता है। जब मलिक मुहिज़ एक ऐसी ज़मीन पर मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है जो कि मुर्तसिम की मलकियत है, तो ये मुर्तसिम के लिए अपनी हकीकी तसल्लुस को साबित करने का इशारा है। लिहाजा दहशत फैलाने और अपने दुश्मनों को अपने लोगों के खिलाफ मज़ीद खबरदार करने और गाँव के अमन में मदाखलत करने के लिए मुर्तसिम मलिक की हवेली में घुस जाता है और इसके बेटे को कत्ल करने की धमकी देता है। इस तरह दुश्मनी को मज़ीद हवा देता है। दूसरी तरफ मीरब वकास अहमद यमुना जैदी मीरब नूर खान पैदाइशी तौर पर इनकी वालिद की शहजादी जो कि कराची में एक मशहूर वकील है, वो एक पुरजोश और खूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है और अपने वालिद वकास की तरह अपने सही वकील बनने की ख्वाहिश रखती है। ये दिखाया गया है कि इसकी पूरी दुनिया इसके वालिदैन के गिर्द घूमती है और वो इन पर सबसे ज़्यादा यकीन रखती है। इसकी मजबूत और पुरतमाश शख्सियत इसे अपने किरदार इर्द गिर्द होने वाले समाजी नफसियातियों के खिलाफ खड़ा करती है और वह मासूमों पर माशरे की खराबियों पर अपनी बहस को आवाज़ देने में कभी पीछे नहीं हटती। बाद में मुर्तसिम की वालदा असलम बेगम बुशरा अंसारी को हानम समझा जाता है और पूरे गांव में इनका एहतराम किया जाता है। ख़ानदान की ये अपनी एक हवेली में रौनक बख्शने की वजह से बहुत इज़्ज़त देती हैं। वो लोगों के मसाइल और तकलीफ़ात को सुकून से सुनती हैं और इनके मसाइब के लिए मुनासिब हल निकालती हैं। ये भी दिखाया गया है कि मुर्तसिम की एक छोटी कज़न हया मुर्तसिम की फुप्पो की बेटी है जो इसके साथ एक अजीज़ सेहत बख्श जीवन को हद घड़ी से मोहब्बत करती है, क्योंकि
وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یعنی مرتسم سے۔ وہ اس کے کمرے میں ایک فریب ہوادار عاشق کی طرح گھومتی ہے اور اس کی دیواروں والی تصویروں کو چومتی رہتی ہے۔ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وہی ہے جو آخر میں اس کی مالک ہوگی، چاہے وہ اس سے کتنا ہی بھاگ جائے اور اس کی پیش قدمی کو مسترد کر دے۔ معلوم ہوا کہ مرتسم اپنے چھوٹی بہن سمجھتا ہے حیا کو، اور اسی طرح اس سے انکار بھی کرتا رہتا ہے۔ وقاص کے اچھے دوست اور مرتسم کے پھپھو انور خان امیر کی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ فوری طور پر اپنی بھابھی اسلم بیگم کو وقاص کی اس خواہش کے بارے میں مطلع کرتے ہیں کہ وہ میرب کو اپنی خواہش پوری کرنے دے گی۔ اسلم بیگم ایک قدامت پسند اور پسندیدہ ذہانت کی حاملہ خواتین ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کی خاندان کی خواتین کو عدالتوں کے چکروں میں گھومنے کی اجازت دی جائے، بلکہ اسے عورت کے کاموں میں محفوظ رکھا جائے جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ انور پر زور دیتی ہے کہ وہ مرتسم کے ساتھ کراچی کا سفر کرے تاکہ وقاص کو سمجھایا جا سکے اور اس بات کا عہد کیا جائے کہ اس کے بیٹے اور ولی عہد شاہ وار کے بعد وہ خود ان کے خاندان میں فیصلہ کرتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی اور میرم کی شادی ہو جاتی ہے۔ مرتسم اور میرب کے درمیان بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں پیار ہو جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں ڈرامے کو میری آواز میں۔ حیا اور مرتسم کی شادی کے دن میرب میثم کے ساتھ پہنچتی ہے۔ جب میرب گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو حیا مرتسم سے شادی کرنے کے لیے مرتسم کو زور دیتی ہے اور اس کی ماں بیگم بھی زور دیتی ہے، پھر وہ مرتسم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بتاؤں، آپ لوگ میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کر دو جلدی سے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حیا اور مرتسم کی شادی کے دن میرب میثم کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اس کے گھر وحاج کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے، جو اس کو حیا اور مرتسم کی شادی والے دن ہی پتہ چلتا ہے کہ وحاج کو کہ میرے گھر ایک بیٹی بھی ہے۔ شخص کو قبول کرنے سے قاصر حیا صرف میرب اور میثم کی توہین کرتی ہے کہ مرتسم سے اسے بند کر دیا، جو پہلے تو چونک جاتا ہے لیکن اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے لگا لیتا ہے۔ میرب اس حقیقت کو بھی بے نقاب کرتی ہے کہ حیا جانتی اور دیکھتی تھی کہ اس کے گھر کیوں چھوڑا تھا، یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی دوبارہ خراب کرے۔ ماں بیگم نے حیا کو ہمیشہ کے لیے گاؤں میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ مرتسم اس رات اس کے ساتھ لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میرب سے معافی مانگتا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اس عاجز کیا، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ان کے اور یہاں تک کہ وہ خود کو یہ باور کرنے کے لیے صوفے پر سوتا رہا کہ وہ ابھی بھی آس پاس ہے۔ آپ لوگوں کو دوبارہ اس کے لیے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ کبھی نہ چھوڑے۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر اور اس سے مذاق میں کہتی ہے کہ وہ اسے کبھی پریشان نہ کرے اور ہمیشہ اس کی بات سنے۔ مرتسم نے ریمارکس دیے کہ ان کی بیٹی کتنی پیاری ہے اور قابل فخر والدین دور سے اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہیں۔ شو کا اہتمام ماں بیگم اور مرتسم کے تعاون کے ساتھ میرب نے وکیل بننے کے لیے اپنی قانون کی تعلیم شروع کرنے کی ساتھ کیا۔ آخری منظر میرب اور مرتسم کے کھیتوں میں رومانس کرتے ہوئے جب وہ ایک ساتھ اپنی زندگی کے منتظر ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنا ڈرامہ اینڈ کر دیا تھا اور اس کے آگے اب آنے والا ہے سیزن 2، وہ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے جو آپ اور میں دونوں ہی انجوائے کرنے والے ہیں۔ اب سیزن 2 میں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومیں گے، ان کی بیٹی بڑی ہو جائے گی، وہ اس کی شادی کریں گے، اس کو اچھا پڑھائیں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے، ان کے گھر ایک بیٹے کی بھی پیدائش بھی ہو جائے گی، وہ اس کو بھی پڑھائیں گے، کھلائیں گے، گھمائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ حیا یہ دیکھ دیکھ کر جالس ہوئے گی اور ایک دن حیا مر جائے گی اور حیا کی وہ شادی کسی دوسرے گاؤں کے نوکر سے کرنے لگیں گے تو حیا یہ صدمے سے ہی مر جائے گی کہ میں پسند تو کس کو کرتی تھی اور شادی میری نوکر سے کر رہے ہیں، اور میرا بہت خوش ہو رہی ہوگی۔ ساتھ ہی مرتسم کی بہن بھی آ جائے گی، وہ جو مرتسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ مرتسم اسے بھی قبول کر لے گا۔ مرتسم اور اس کی ماں بیگم خوشی سے رونے لگ جائیں گے
اور اسی طرح سیزن 2 بھی ختم ہو جائے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگ گئی ہے تو سبسکرائب بھی کرتے جاؤ۔ اور اس کی بہن جو مرتسم کی بنی ہوئی ہے، اس کے گھر بھی بیٹی کی پیدائش ہو جائے گی، جب وہ اپنے ماں بیگم اور اپنی بھائی سے ملنے آئے گی۔ میرا انہیں کہے گی کہ ہمیں اس کو گلے لگا لینا چاہیے، مرتسم ہے تو ہماری بہن ہی نا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے چاہیں اپنی میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔